ناظرین، ظاہر ہے آج کی بلکہ پچھلے 2 دن سے جو سب سے بڑی خبر ہے وہ یہی ہے جو دفاعی ہم نے ایک معاہدہ کیا ہے۔ اس سے پہلے سیگمنٹ میں ہم نے ماہرین سے بات کی اور اس کی امپلیکیشنز کے حوالے سے بات کی۔ اب ہمارے ساتھ موجود ہیں مولانا حافظ طاہر محمود اشرفی صاحب، جو کہ چیئرمین پاکستان علماء کونسل کے۔ بہت شکریہ اشرفی صاحب، آپ نے ہمیں وقت دیا۔ ایک بڑی ڈیولپمنٹ کے طور پر اس کو لیا جا رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ظاہر ہے ایک بہت بڑی معاشی طاقت بھی ہے سعودی عربیہ۔ تو آپ کیسے دیکھتے ہیں یہ معاہدہ کیسے انفولڈ کرے گا اور اکنامکلی پاکستان کے لیے اس میں کیا امپلیکیشنز ہو سکتی ہیں؟ جناب اشرفی صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ دیکھیے، گزارش یہ ہے قاضی صاحب، اگر کل رات سے لے کر اب تک آپ دیکھیں تو پورا عالم اسلام، عالم عرب، پوری دنیا میں اسی پہ بات ہو رہی ہے۔ یہ کوئی چھوٹی ڈیولپمنٹ نہیں ہے، بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے۔ اگرچہ پاکستان تو ہمیشہ عرض حرمین شریفین کی سلامتی اور استحکام کے لیے ہمہ وقت جو ہے ہر مسلمان ہی وہ تیار رہتا ہے، لیکن اس معاہدے نے بہت بڑی تقویت دی ہے پاکستان کو، اور اس لیے بھی یہ تقویت پاکستان کو ملی ہے کہ جو حالات موجودہ چل رہے ہیں اور اسرائیل کی جو جارحیت ہے اور جس طرح اسلامی دنیا پہ اسرائیل ہمراہ آور ہے، ان حالات کے اندر جو ہے یہ معاہدہ ہوا ہے۔ تو ایک تو ہے پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات۔ سعودی عرب نے ہمیشہ پاکستان کو جب بھی کہیں بھی کوئی معاملہ آیا ہے آ کے مدد کی ہے، ہمارے ساتھ کھڑا ہوا ہے۔ ایک ہے یہ معاہدہ اور ایک ہے پاکستان کی معاشی صورتحال اور انویسٹمنٹ کی صورتحال۔ تو الحمدللہ جس طرح یہ معاہدہ کامیابی سے مکمل ہوا ہے، اسی طرح جو پاکستان کے اندر سعودی عرب کی انویسٹمنٹ ہے اس کے حوالے سے بھی بہت ساری خیر کی خبریں جو ہیں وہ راستے میں ہیں اور وہ آپ کو انشاءاللہ جلد مل جائیں گی۔ لیکن یہ معاہدہ جو ہے اس نے پاکستان کو اتنا مضبوط کیا ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ اگلے چند دنوں میں، چند ہفتوں میں کئی اور ممالک بھی پاکستان کی طرف آئیں گے دفاعی اعتبار سے، اور دفاع کے معاملے میں بہت سی چیزیں پاکستان خود بناتا ہے۔ اور پاکستان کی فضائیہ آپ دیکھ لیں کہ وہ اپنے بہت ساری چیزیں جو ہے تیار کرتی ہے، اس میں بھی آپ کو بہت بڑی سپورٹ ملے گی جب آپ کی یہاں سے خریداری ہوگی۔ لیکن اس سے ہٹ کے جو پاکستان کے اندر سرمایہ کاری کے حوالے سے بات ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑی سرمایہ کاری ہمارے دوست اسلامی ممالک سے اور سعودی عرب سے پاکستان کے لیے۔ مولانا میں یہاں روک کے ایک اور بات پوچھنا چاہوں گا آپ سے کہ کیونکہ یہ دفاعی معاہدہ ہے تو کیا آپ کے پاس ایسی اطلاعات ہیں، کیونکہ پاکستان اب دفاع میں بہت ہی ایڈوانس جو ہے وہ اس کے پاس نالج بھی ہے اور کام بھی ہو رہا ہے، تو یہاں بھی لگتا ہے آپ کو کہ جو ہمارے دفاعی منصوبے ہیں، جس طریقے سے ہمارا میزائل سسٹم ہے، اس میں بھی انویسٹمنٹ ہو سکتی ہے سعودی عربیہ کی طرف سے؟ دیکھیں، جب آپ نے رات اعلان کر دیا کہ سعودی عرب کا دفاع ہمارا دفاع ہے اور ہمارا دفاع سعودی عرب کا دفاع ہے، سعودی عرب کا دشمن ہمارا دشمن ہے اور پاکستان کا دوست سعودی عرب کا دوست ہے، سعودی عرب کا دوست ہمارا دوست ہے، تو اس لیے اب دفاع کے معاملے میں کیا کرنا ہے، کیا خریدنا ہے، کیا ڈیولپمنٹ کرنی ہے، کیا بہتر کرنا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس پر اب بحث کا معاملہ ہی نہیں رہا۔ اب تو بڑا کلیئر، پھر اس کے بعد جو سعودی وزیر دفاع ہیں، جو امیر محمد بن سلمان کے چھوٹے بھائی بھی ہیں، امیر خالد بن سلمان، جن کا بہت بڑا کردار ہے اس معاہدے کے اندر۔ یاد رکھیے گا کہ 2 لوگوں کا اس معاہدے کو اس تکمیل تک پہنچانے میں بہت بڑا کردار ہے۔ ایک ہمارے فیلڈ مارشل جنرل حافظ سید عاصم منیر صاحب کا، اور ایک امیر خالد بن سلمان کا، کہ انہوں نے امیر محمد بن سلمان کے حکم سے اور اپنے والد شاہ سلمان بن عبدالعزیز کی سرپرستی میں اس کو کوشش کی کہ جلد از جلد اور بہتر سے بہتر یہ معاہدہ چلا جائے۔ میاں شہباز شریف صاحب نے، فیلڈ مارشل جنرل حافظ سید عاصم منیر نے، اور امیر خالد اور امیر محمد بن سلمان نے اس میں جو کردار ادا کیا ہے وہ بہت بڑا تاریخی کردار ہے اور وہ کبھی فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ اب اگلے جو آپ نے بہت بڑی خبر دی ہے سر، آپ نے بہت بڑی خبر دی ہے کہ بہت سے باقی ممالک جو ہیں وہ بھی اس میں شامل ہونے جا رہے ہیں، یہ بہت بڑی خبر ہے۔
سر یہ فرمائیے گا کہ یہ بہت بڑا معاہدہ ہوا ہے، اس سے کیا گریٹر اسرائیل کا جو گنونا منصوبہ ہے وہ چکنا چور ہو گیا، اس کی موت ہو گئی؟ اور دوسرا یہ فرمائیے گا کہ علماء کونسل نے جو یوم تشکر منانے کا بھی اعلان کیا ہے، یوم دعا منانے کا بھی اعلان کیا ہے، اور آپ نے اس میں فرمایا کہ 22 سپٹمبر کو محمد بن سلمان اور وزیر اعظم پاکستان جو ہیں وہ ایک بہت بڑی خوشخبری بھی دیں گے فلسطین ریاست کے حوالے سے، اس بارے میں بھی آگاہ کیجیے گا سر۔ جی آپ نے بہت زبردست میاں صاحب، میرے یہ آج صبح سے جتنے بھی بات ہوئی کسی نے اس پہ بات نہیں کی، جبکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ کل کے معاہدے نے یہ بات، میں آپ کے ہاں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کسی کو اس طرف ہے ہی نہیں کہ ہوا کیا ہے، ہوا یہ ہے کہ کل کے معاہدے نے گریٹر اسرائیل کو زمین کے نیچے دفن کر دیا ہے۔ گریٹر اسرائیل کا وہ خواب جو نیتن دیکھ کے بیٹھا تھا اور جس کے نتیجے میں جس سوچ سے وہ قطر پہ حملہ آور ہوا، لبنان پہ، ایران پہ، شام پہ، یمن پہ، کل اس معاہدے نے اس گریٹر اسرائیل کے خواب کو زمین کے نیچے نہیں، کئی تہ نیچے جو ہے وہ دفن کر دیا ہے۔ اب انشاءاللہ قیامت کی صبح تک جو ہے کبھی نیتن کا یہ خواب پورا نہیں ہو سکے گا باذن اللہ تبارک و تعالی۔ دوسری بات، اس معاہدے نے الاقصی کو وہ تحفظ فراہم کر دیا ہے کہ اب الاقصی کو گرانا یا وہاں پر جو ہے وہ اپنی عبادتگاہ بنانے کی جو سازشیں ہیں وہ بھی زمین دوز ہو گئی ہیں۔ کل پورے پاکستان کے اندر مساجد میں جمعۃ المبارک کے اجتماعات میں ہم اللہ رب العزت کا شکریہ بھی ادا کریں گے، سعودی قیادت کا بھی، اپنی قیادت کا بھی، کہ یہ ایک بہت بڑا، یہ اس لیے کریں گے کہ عرض حرمین شریفین، دیکھیں ہماری جان، مال، عزت، آبرو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر اور مسجد نبوی اور بیت اللہ پر قربان، یہ تو معاہدہ نہ بھی ہو معاہدہ، دنیا میں اگر آج ایک آواز دے دیں شاہ سلمان، محمد بن سلمان کے ہمیں عرض حرمین شریفین کے دفاع کے لیے لوگ چاہیے، تو کون ہے جو اپنے گھر میں بیٹھے گا؟ واللہ کوئی اپنے گھر نہیں بیٹھے گا۔ تو اس لیے اس پہ اللہ مولانا اس معاہدے کی ایک بڑی اہمیت یہ بھی ہے، آپ سے رہنمائی چاہوں گا سر، آپ سے رہنمائی چاہوں گا کہ اس معاہدے کی ایک بڑی اہمیت یہ بھی ہے کہ اس سے پہلے فرقہ وارانہ معاملات میں مسلم دنیا جو ہے وہ بٹی ہوئی تھی، اب دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ ایران، ترکی سب ایک پلیٹ فارم پہ ہیں، یہ بھی اس معاہدے کی جو ہے بڑی برکت ہے۔ دوسرا سر یہ فرمائیے گا کہ جو فلسطین کا قیام ہے اور قبلہ اول کو صہیونی قبضے سے چھڑانے کی بات ہے، یہ مسلمانوں کا خواب تھا، کیا یہ پاکستان اور سعودی عرب کے اس معاہدے سے پورا ہونے جا رہا ہے؟ اور کیا فیلڈ مارشل کو اللہ تعالیٰ نے جو حرمین شریفین کی پاسبانی کے لیے چنا ہے؟ دیکھیں میں آپ سے عرض کروں، دیکھیں آپ ذرا میاں صاحب ایک منٹ میں آپ دیکھیں کہ پہلگام سے پہلے مودی کہاں پر تھا؟ سعودی عرب میں، بہت سارے معاہدے ہونے جا رہے تھے، پہلگام کا واقعہ ہو گیا، وہ سارا کچھ چھوڑ کے ہندوستان واپس آ گیا، اس کے بعد مارکہ حق اور بنیان المرصوص ہو گیا۔ میرے اللہ نے ہمیں ایسا فاتح بنایا کہ دنیا حیران رہ گئی کہ یہ کیا ہوا ہے۔ ایران پہ حملہ ہو گیا، آپ کا ایک بنیادی کردار اس میں آ گیا، کیونکہ آپ فاتح جرنیل تھا آپ کا، تو ٹرمپ نے کھانے پر بلا لیا، وہاں پر فلسطین اور ایران کے مسئلے پہ اور کشمیر کے مسئلے پہ میں بہت ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں، امت مسلمہ کی ترجمانی کی فیلڈ مارشل جنرل حافظ سید عاصم منیر صاحب نے، اس کے بعد قطر پہ حملہ کر دیا گیا۔ تو یہ ساری جو چیزیں ہوئی ہیں اس میں پاکستان دن بدن پاکستان کی اہمیت بڑھتی چلی گئی، اور پھر قطر میں جو میاں شہباز شریف صاحب نے تقریر کی ہے، اگر آپ تمام سربراہوں کی تقریر سن لیں اور میاں شہباز شریف اور امیر محمد بن سلمان کی جو مجلس شورا کی تقریر ہے ان کو دیکھیں تو وہ آپ کو ایک نظر آئے گی، کلیئر، واضح، اسرائیل کے حوالے سے پیغام بھی تھا، سب کچھ تھا اس میں۔ اب 22 ستمبر کو جو کانفرنس ہونے جا رہی ہے اقوام متحدہ کے اندر فلسطین کے اوپر، جس کی میزبانی سعودی عرب اور فرانس کر رہے ہیں، پہلے ایک کانفرنس ہوئی، اس کے نتیجے میں 142 ممالک نے فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنے کا اندیا ہی نہیں دیا، اس قرارداد کے اوپر اتفاق کر لیا۔ اس کانفرنس میں کچھ اور ممالک بھی اعلان کریں گے جنہوں نے ابھی تک اشارہ دیا ہے، اور وہ اعلان کریں گے۔
دنیا میں فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنے والے ممالک اسرائیل سے زیادہ ہو جائیں گے۔ یہ وہ کامیابی ہے جو امیر محمد بن سلمان نے گزشتہ 4-5 ماہ میں حاصل کی ہے کہ برطانیہ، فرانس، یورپی ممالک، اسپین سب کھڑے ہو گئے ہیں کہ اب 2 ریاستی حل کی طرف آپ کو جانا ہوگا۔ یا یہ بات بھی میں عرض کر دوں کہ ہمارے کچھ دوست بات کرتے ہیں کہ 2 ریاستی حل، یہ تو ہم قائد اعظم نے کہا تھا، بالکل ٹھیک بات ہے کہ ہم اسرائیل کو نہیں مانتے، پاکستان اور سعودی عرب کا اسرائیل سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن 2 ریاستی حل 2001 سے OIC نے تسلیم کیا ہے، عرب لیگ نے تسلیم کیا ہے، 25 سال سے اس پہ کام ہو رہا ہے، اور یہ حقیقت کی دنیا میں یہ ہے کہ ایک آزاد خود مختار فلسطینی ریاست کا قیام جس کا دارالخلافہ القدس شریف ہو، اگر 7 اکتوبر نہ ہوا ہوتا تو آج وہ ریاست قائم ہو گئی ہوتی۔ نیتن یاہو وہ کھیل کھیل رہا ہے جس سے عالم اسلام کو تقسیم کرتا ہے، اور وہ خوبصورت نوجوان جو اللہ کے لیے اپنی جانیں دینا چاہتے تھے، جو اپنے وطن فلسطین کے لیے جانیں دینا چاہتے تھے، ٹریپ کیا گیا، اور جب 15 دن یا 1 ماہ رہ گیا تھا فلسطینی ریاست کے قیام کے حوالے سے جو سعودی عرب اور امریکہ اور دیگر ممالک کے درمیان بات چیت چل رہی تھی، 7 اکتوبر ہو گیا، لیکن ابھی راستے بند نہیں ہوئے ہیں۔ انشاءاللہ وہ منزل بڑی قریب ہے، اور 22 ستمبر کے بعد اور قریب آ جائے گی کہ آپ دیکھیں کہ امریکہ نے فلسطینی صدر کو منع کر دیا کہ وہ اقوام متحدہ کے اجلاس میں نہیں آ سکتا، لیکن کیا آپ کا خیال ہے کہ فلسطینی صدر نہیں وہاں جائیں گے تو وہاں فلسطین کی بات نہیں ہوگی؟ امیر محمد بن سلمان فلسطین ہے، میاں شہباز شریف فلسطین ہے، امت کا وہ ہر لیڈر فلسطین ہے، اردگان فلسطین ہے، یہ بولیں گے فلسطین کی بات ہوگی اور کشمیر کی بھی بات ہوگی۔ ہمارے ہاں تو ہمارے کئی دانشور کشمیر کو بھول گئے تھے، ہمارے کئی سیاستدان کشمیر کو بھول گئے تھے۔ کل رات کے بعد یہ جملہ ذہن میں رکھیں کہ ایک پر حملہ دوسرے پر حملہ ہوگا، ایک کا دشمن مولانا دوسرے کا دشمن ہوگا۔ حافظ طاہر محمود اشرفی صاحب، سب کے لیے بہت شکریہ۔